اور گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کی جتنی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں یہ مبارک مہینہ ماہ رمضان کے متصل ہے، اس لیے اس کی فضیلتوں میں اضافہ ہوا۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو امہات المؤمنین میں سے ہیں فرماتی ہیں کہ ہم نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو لگاتار 2 مہینے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بھی لگاتار روزے رکھتے اور رمضان میں بھی لگاتار روزے رکھتے۔ اور گویا کہ یہ ماہ رمضان کی ابتدا ہے، تمہید ہے، اور اس کی تیاری ہے اور اس کا استقبال ہے جس کے لیے اللہ نے یہ مہینہ دیا ہے۔ آپ اسے سمجھ لیجئے جسے ہم فرض نماز پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے سنتیں پڑھتے ہیں، اور جب ہم سنتیں پڑھتے ہیں تو اس کے بعد فرض پڑھتے ہیں، تو گویا کہ یہ ماہ شعبان کے جو روزے ہیں ایسے ہی ہیں کہ ماہ رمضان کے فرض روزوں سے پہلے یہ گویا کہ ایک نفلی عبادت ہے اور سنت عمل ہے کہ اس مہینے میں مسلمان زیادہ سے زیادہ روزے رکھتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول شریف یہی تھا۔ البتہ امت پہ شفقت فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ جو ہیں تو رمضان سے پہلے یعنی شعبان کے آخری ہفتے میں روزے روک دیں، پورے مہینے رکھتے رہیں لیکن آخری جب ایام آ جائیں، آخری جب دن آ جائیں، آخری ہفتے میں روک دیں تاکہ تم رمضان کے لیے تھوڑے مستعد ہو جاؤ اور تیار ہو جاؤ۔ یہ امت کے لیے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پورے شعبان کے روزے رکھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا اہتمام فرمایا ہے، لیکن امت پہ شفقت فرماتے ہوئے فرمایا کہ آپ لوگ شعبان کے آخری ایام میں روزے نہ رکھو تاکہ تم رمضان کے لیے مستعد ہو جاؤ، قوت حاصل کر لو، فریش ہو جاؤ اور پھر رمضان کے روزے شروع کر دو۔ تو میرے دوستو، ماہ شعبان کی بڑی فضیلت ہے، اور اس مہینے میں ایک رات ہے جس کو عوامی زبان میں، عوامی اصطلاح میں شب برات کہا جاتا ہے، اور یہ لفظ چونکہ فارسی کا ہے جس کی بنیاد پہ بہت سارے لوگوں نے اس نام پر کچھ اشکالات اور اعتراضات کیے، اور آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور طرح طرح کی بولیاں لوگ بولتے ہیں اور طرح طرح کے دانشور اپنی دانشوریاں بکھیرتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے اپنے اسلاف کے، اپنے اکابرین کے اور ہمارے متقدمین اولیاء اللہ جو گزرے ہیں، صلحاء جو گزرے ہیں، اتقیاء جو گزرے ہیں، ہم نے ان کے راستے پہ اور طریقے پہ چلنا ہے قرآن و سنت کے مطابق، تو ان کا عمل دیکھنا ہے۔ تو پوری امت کے صلحاء، اتقیاء، اور تقریباً یہ 1450-1500 سال کا عرصہ درمیان میں گزرا ہے، اس میں اس رات کی فضیلت کو تسلیم کیا گیا ہے، اور اس رات میں عبادات کے ذریعے سے برکات اور اجر و ثواب حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ ایک تسلسل ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو عوامی زبان میں شب برات ہے، باقی اس کو لیلۃ البرات، برات کی رات، اور برات کا معنی ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے گناہوں سے بری ہو جائے اور پاک صاف ہو جائے، اور اللہ کے کرم اور فضل سے اس رات میں اور اس مہینے میں جو عبادت کرتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، توبہ شرط ہے۔ تو اس لیے اس طرح کی باتوں پہ کوئی دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لیے 1400 سالہ تاریخ گواہ ہے، ہمارے اسلاف کے اعمال اس پہ موجود ہیں، ہمارے اکابر کی عبارتیں اس پہ موجود ہیں، احادیث اس پہ موجود ہیں۔ اب ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہے ہم اس رات کی فضیلت کے قائل ہیں، اور جس درجے میں اور جس حد تک اس رات کی فضیلت ثابت ہے ہم اس کے قائل ہیں۔ باقی وہ 1400 سال تک لوگ خدا نخواستہ غلطی پہ تھے جو اس رات کی فضیلت کو تسلیم کرتے ہوئے اس رات کو عبادت کرتے، اس رات کو اللہ کے سامنے آہوازاری کرتے، وہ غلطی پہ نہیں ہو سکتے، غلطی پہ ہم ہو سکتے ہیں۔ اس لیے وہ بہترین زمانے کے
بہترین لوگ تھے. آج ہم اللہ معاف کرے بدترین زمانے کے بدترین لوگ ہیں. ہمیں ان لوگوں کو فالو کرنا ہوگا. اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے بارے میں یہ اصول ہے کہ کل عبادت لم يتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها. جو عبادت صحابہ اکرام نے نہیں کی وہ تم نہ کرنا. اس رات کی عبادت پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور اس میں بہت ساری حدیثیں ہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میرے حجرے میں رات کا قیام میرے پاس تھا، میرے حجرے میں تھا، میری باری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنے حجرے میں نہ پایا. جیسے میں بیدار ہوئی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزرتے تھے اس راستے سے مخصوص قسم کی خوشبو مہکتی تھی اور اس خوشبو پہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتے چلتے جنت البقیع میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا کہ آپ دعا میں مشغول ہیں اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، امت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. میں انتظار کرتی رہی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فارغ ہوئے تو عذرا محبت اور شفقت فرمایا کہ عائشہ کیا آپ کو یہ گمان ہونے لگا کہ میں آپ کی باری میں ازواج مطہرات میں سے کسی اور کے پاس چلا گیا؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک انسان کے ساتھ شیطان ہے اور یہ وسوسے ڈالتا ہے. تو اولاً میرے ذہن میں بھی اس طرح کے کچھ جذبات اور خیالات پیدا ہوئے، لیکن میرے وہ خیالات اور جذبات صحیح نہیں تھے اور میں نے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے آہذاری کرتے ہوئے پایا اور مجھے کافی ندامت اور شرمندگی محسوس ہوئی. لیکن میں نے آپ کی غیر موجودگی کو اس لیے محسوس کیا کہ میں پریشان ہو گئی کہ آپ کہاں تشریف لے گئے. فرمایا آپ کو پتا ہے یہ کون سی رات ہے؟ فرمایا یہ نصف شعبان کی رات ہے اور قبیلہ بنو کلب کے لوگ جو ان کی بھیڑ بکریاں ہیں ان کے بقدر، ان بھیڑ بکریوں کے بالوں کے بقدر اللہ رحم کرم کر کے اپنی میری امت کے انسانوں کی اللہ مغفرت فرما دیتا ہے. اس ایک رات میں عرب کے قبائل بہت سارے تھے، ان میں سے بڑا مشہور قبیلہ بنو کلب تھا اور وہ بھیڑ بکریاں پالنے کے حوالے سے بڑے مشہور تھے اور کثیر تعداد میں بھیڑ بکریاں ہوتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبیلہ بنو کلب کے بھیڑ بکریوں کے بالوں کے بقدر اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی اس رات میں مغفرت کر دیتا. باقی روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس رات میں بہت سارے فیصلے ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی رزق کے اور کس نے دنیا سے چلے جانا ہے، کس کا نکاح ہونا ہے، یہ غم خوشی بیماری صحت، اس طرح کے بہت سارے فیصلے ہوتے ہیں. دوسرے لفظوں میں یہ خدائی بجٹ کی رات ہے، یہ خدائی بجٹ کی منظوری کی رات ہے اور اس رات میں گویا کہ یہ منظوری ہو جاتی ہے. یہ حکم جو نافذ ہوتا ہے پھر یہ لیلۃ القدر میں ہوتا ہے. بجٹ بن گیا اور یہ حکم جو نافذ ہوتا ہے وہ لیلۃ القدر میں ہوتا ہے. تو اس لیے اس رات میں اللہ سے سچے دل سے انسان کو توبہ کرنی چاہیے اور نہ جانے جو فہرستیں بن رہی ہیں اور جن لوگوں نے دنیا سے چلے جانا ہے ان فہرستوں میں کس کس کا نام ہے کوئی پتہ نہیں. ہم دیکھتے ہیں اپنے آس پاس اپنے عزیزوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے بزرگوں میں، اپنے جاننے والوں میں، علاقے والوں میں کہ بہت سارے ہمارے پیارے گزشتہ شعبان میں ہمارے ساتھ تھے، آج وہ نہیں ہیں. تو ایسے ہی کیا معلوم کہ آئندہ شعبان جب آئے تو کون ہو اور کون نہ ہو، فہرستیں تو بن گئی ہیں. اس لیے سچے دل سے توبہ کر کے نیک بننے کا عہد کرنا چاہیے اور تقوی اور اخلاص کو اپنانا چاہیے اور گناہ و نافرمانی اور بدعات اور خرافات کو چھوڑنا چاہیے.